السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ سانحہ ایسا ہے کہ اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ اگر پی ٹی آئی کے 90% امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تو یہ بجائے خود حیرت انگیز بات تھی۔ اگر امیدواروں کو اور ان کے کوکباز کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے وکلاء کو گرفتار کر لیا گیا، تائید اور تجویز کنندگان کو روک دیا گیا، تو اس میں بھی صدمہ بہت تھا۔ ظاہر ہے اسے الیکشن تو نہیں کہا جا سکتا، یہ سلیکشن ہے، اور سلیکشن بھی بڑی بھونڈی، اور اس بھونڈی سلیکشن کا جو حاصل ہے وہ نواز شریف نامی ایک شخص کو وزیر اعظم بنانا ہے، جس کے کارنامے علم نشرہ ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ الفاظ نہیں ملتے اس کے لیے۔ اگر یہ بات درست ہے جو جمشید دستی نے کہی ہے، میں انہیں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن وہ ایک عام آدمی ہیں اور جو ہیں اور لگے رہتے ہیں لوگوں کی خدمت میں بھی، اور کچھ تھوڑا سا ان کا دکھاوے کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ ان کے گھر میں لوگ گھس گئے اور وہ کچھ ہوا جو وہ بیان کر رہے ہیں، جو ان کی زبان سے ہی ہم بیان کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ختم ہوئی۔ جمہوریت ہی نہیں ختم ہوئی، انسانیت بھی ختم ہوئی، اور کوئی مستقبل میں کوئی امید نہیں کی جا سکتی اللہ یہ کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اگر یہ محترمہ مریم نواز نے کیا، یا نواز شریف صاحب نے کیا، یا ان کے کسی کارندے نے کیا، تو یہ ایسی ہولناک بات ہے کہ ان لوگوں سے ملک کو بچانا چاہیے۔ بہرحال یہ میں تو طبیعت خراب تھی اور شام کو سویا رہا، اور ابھی سو کے اٹھا ہوں، اور جب دیکھا تو صدمے سے نڈال ہو گیا۔ یہ آپ کے خدمت میں پیش ہے، اس پہ غور کریں، کوئی اس کی تردید نہیں آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% اسی طرح یہ واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن اگر یہ اسی طرح رونما ہوا ہے تو یہ اخلاقیات کی اور انسانیت کی موت ہے، اور یہ جو جس چیز کے لیے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے پاکستان بنایا تھا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حکومت کا اور اس ملک کا جواز ہی ختم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ آپ یہ غور سے سن لیں، کل میں اس پہ تفصیل کا تبصرہ کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں، میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں۔ آج خفیہ ایجنسیوں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر نگر پہ داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے۔ ان نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے کا کمال بنایا، اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا۔ موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے، 30-40 گاڑیاں تھیں۔ چنگی چوک کو انہوں نے یکمال بنایا۔ دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے۔ میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے، اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ آج یہ ابھی بےغیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے۔ چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا، اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی وجہ کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں، اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا، میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی، پھر اس کے بعد میں نے
मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोशिश नहीं, उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है